لاسٹ ٹائم ہم نے نماز کے اوقات کے بارے میں پڑھا تھا، جی تو آج ہم نماز با جماعت کے بارے میں پڑھیں گے کہ با جماعت نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ تو ہم اس حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے، ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات بھی روایت میں شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا، یعنی بیمار بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے آتا تھا۔ تو یہ حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو کتنا یعنی کہ امپورٹنٹ کیا، اہم کیا، اور اس کو جو ہے بتایا گیا کہ یہ بہت ضروری ہے، کہ اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں۔ اب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ تو عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، عورتوں کے اوپر نماز، جماعت کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ایسے سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں۔ ہم جو بات بھی سیکھ رہے ہیں، ہم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اور اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ جماعت کی کتنی اہمیت ہے، اور اپنے گھر میں جو بھی مرد ہیں ان کو اس چیز کے لیے یعنی کہ آپ ان کو اہمیت بتائیں اور ان کو پش کریں کہ ہاں آپ ضرور مسجد میں نماز پڑھیں۔ جہاں جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں، جہاں جہاں ہماری یعنی کہ وہ ہے توفیق کہ ہم کر سکتے ہیں ایسی جگہ پہ، خاص طور پہ پاکستان میں اگر ہم ہیں تو وہاں پہ تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے نا کہ ہم کہیں کہ ہمارے گھر والے مسجد نہیں جا سکتے۔ اور یہاں پر بھی جہاں جہاں لوگ مسجدوں کے قریب رہتے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو، گھر کے مردوں کو جماعت کے لیے آپ آمادہ کریں، ان کو ابھاریں، ان کو یعنی کہ اس چیز میں ان کی مدد کریں، بجائے یہ کہ اگر وہ تھوڑے سے سست ہوں اور آپ بھی تھوڑے سے ان کو کہہ دیں کوئی بات نہیں، تو پھر یہ اچھی بات نہیں۔ تو اصلاح کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، اور اچھے کام میں مدد کرنے کا بھی اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا اچھا کام کرنے کا ملتا ہے۔ تو فرض نماز میں جماعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی کہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اس کا فرض ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی سنت ہے جسے یعنی کہ بلا عذر ترک کرنا جو ہے بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے۔ اور امام بخاری کے نزدیک جو ہے یعنی اس کی اہمیت اتنی ہے کہ نماز با جماعت جو ہے وہ فرض ہی کے کیٹیگری میں آ جاتی ہے، لیکن ہم اس کو زیادہ تر جو علماء کی رائے ہے وہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ بعد جماعت نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 27 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب اس کے اپنے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہے۔ یہ اس لیے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس طرح جاتا ہے کہ نماز کے سوا کوئی چیز اسے نہیں لے جاتی، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ گرایا جاتا ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر اس وقت تک سلامتی بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ باوضو رہتا ہے، اور اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں
کہ اے اللہ اس پر سلامتی بھیج، اے اللہ اس پر رحم فرما، اور وہ اس وقت بھی نماز ہی میں ہوتا ہے جب وہ نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی، یعنی اس کے اندر کتنی موٹیویشن والی بات ہے کہ جب فرشتے اس نمازی کے لیے دعا کر رہے ہوں، اور اس کا اجر جب وہ وضو کر کے گھر سے اس نیت کے ساتھ نکلتا ہے اسی وقت سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو پھر کون اپنے اجر کو چھوڑ کے اور خالی گھر میں نماز پڑھے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، لوگوں کو ابھارا جائے کہ آپ مسجد میں جتنی کوشش ہو سکے، جو نماز مل سکے وہ مسجد میں ضرور ادا کریں۔ پھر ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آگ جلانے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اور جب اذان ہو جائے تو کسی آدمی کو جماعت کرانے کا حکم دوں، اور پھر جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز میں نہیں آتے۔ دیکھیں کتنی سخت بات ہے نا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ارادہ کر لیں کہ جو لوگ نماز میں نہیں آتے ان کے گھر جلا دوں جا کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر یعنی کہ اہمیت تھی نماز با جماعت کی۔ اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی جماعت شروع کراتا اور اپنے نوجوانوں کو حکم دے دیتا کہ ان لوگوں کے گھر جلا دیں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور آ کر جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک لا سکے، اس لیے اگر آپ مجھے رخصت دے دیں تو میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ نابینا صحابی کون تھے؟ ہم نے بہت دفعہ ان کا نام سنا، یہ تھے عبداللہ ابن ام مکتوم۔ وہ نابینا تھے، بہت اچھے صحابی تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے اندھے پن کا عذر پیش کیا اور اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان سنتے ہو؟ عبداللہ نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا تو پھر نماز میں حاضر ہو، یعنی کہ جب آپ سن سکتے ہو اذان، تمہارے کانوں میں آواز آ رہی ہے، تو پھر تم مسجد میں جماعت میں حاضر ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عذر نہیں شمار کیا گیا، یعنی نابینا ہونا، صحت کی خرابی کا ہونا، یا ہینڈی کیپ ہونا، یا کسی قسم کی کوئی ایسی جسمانی تکلیف کا ہونا عذر میں شامل نہیں ہے باجماعت میں۔ پھر اب اگر نابینا آدمی کو یعنی کہ گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے، تو جو آنکھوں والے ہیں، جو اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، تو ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اس لیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو درداء سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس بستی یا گاؤں میں 3 آدمی رہتے ہوں اور پھر ان میں جماعت نہیں ہوتی تو یقیناً ان پر شیطان اپنا غلبہ پا چکا ہوتا ہے، لہٰذا تم ضرور جماعت سے نماز پڑھو، اس لیے کہ بھیڑیا بکھری ہوئی بھیڑوں کو ہی چیرتا اور پھاڑتا ہے۔ یعنی کہ 3 آدمی یا 3 لوگ جب کسی ایک جگہ پر جمع ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں، اور اس کے اندر ضروری نہیں کہا گیا کہ وہ صرف آدمی ہی ہوں، وہ 3 لوگ اپنے گھروں میں بھی 3 لوگ جب موجود ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں۔ اپنے گھروں میں ہم جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ہم 3 سے زیادہ ہیں۔ تو اس کے بعد عورتوں کا یعنی کہ مسجد میں آ کر جماعت میں شریک ہونا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری عورتیں مسجد کی طرف اجازت مانگے جانے کی تو انہیں ہرگز منع نہ کرو۔ تو حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے سے منع نہ کرو اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسجد میں اگر وہ شریک ہونا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عورتیں عشاء میں اور مسجد میں
فجر میں مسجد آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، اور اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ ان کے درمیان کوئی کمرہ، کوئی دیوار، کوئی پردہ کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ پیچھے کر کے صف بناتے تھے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے، خوشبو لگا کر مسجد میں نہ آئیں۔ تو اگر وہ مسجد جائیں تو اس سے ہے کہ کسی طرح کی بھی عورت ہو، وہ اگر مسجد میں آنا چاہتی ہے تو وہ آئے، لیکن اس طریقے سے نہ آئے کہ دوسروں کے لیے فساد کا موجب بنے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے خوشبو لگا کر مسجد میں جانے کی ممانعت ہے۔ پھر جو ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تم سے تمہاری عورتیں رات کو مسجد میں آنے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں اجازت دے دو، یعنی کہ اگر قیام اللیل میں آنا ہے، یا فجر کی نماز میں آنا ہے، یا عشاء کی نماز میں آنا ہے۔ اور پھر ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع نہ کرو، انہیں چاہیے کہ سادگی کے ساتھ آئیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور حدیث بھی آتی ہے جس میں یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا یعنی کہ کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے اپنے کمرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی آتی ہے۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرف ان کو مسجد جانے کی اجازت دے رہے ہیں، دوسری طرف اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو بہتر نماز کون سی ہے؟ تو اس میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے، صرف یہ کہ جب آپ گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا گھر کے اندر کیونکہ بچے اور اگر پورا فیملی والا گھر ہے اور اس میں سب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور آپ بالکل مڈل صحن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ کی نماز میں وہ سکون اور وہ فوکس نہیں ہوگا جو آپ اپنے کمرے میں اکیلے علیحدہ ہو کے پڑھیں گے، رائٹ؟ تو اس کے پیچھے حکمت ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو کوئی کسی خاص قسم کا حکم دیا گیا اور بڑی پابندی لگا دی گئی ہے، بلکہ یہ عورتوں کے ہی فائدے کی بات ہے، کیونکہ جب آپ صحن میں یا کھلی جگہ پہ نماز شروع کر دیں، آپ کے آس پاس لوگ گزر رہے ہیں، آپ کے پاس بچے کھیل رہے ہیں، آپ کو ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، آپ کو کسی بچے کی گیم کھیلنے کی آواز آ رہی ہے، یا آپ کو گھر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ صحن میں یا جو ایسی کھلی جگہ اور لاؤنج وغیرہ، تو آپ کے باہر اگر سڑک قریب ہے تو آپ کو جو ہے باہر سے آوازیں آ رہی ہیں، ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں، تو ایسی نماز میں آپ کا کیا فوکس ہوگا؟ کوئی فوکس نہیں ہوگا نا۔ یا آپ کچن کے پاس پڑھ رہے ہیں، آپ کو کچن کی بھی فکر ہو رہی ہے، آپ کے دماغ میں ہے کہ وہ کچن میں کیا ہو رہا ہے، تو ایسی نماز کیسی نماز ہوگی پھر ہماری؟ تو اس لیے کہا گیا کہ اگر وہ اپنے کمرے میں جا کے یعنی اکیلے میں نماز پڑھیں تو ان کی نماز بہتر ہے، جہاں پہ ڈسٹریکشن کم ہوگی۔ اور جہاں تک مسجد جانے کا تعلق ہے، وہ منع نہیں کیا گیا، اس لیے فرض نہیں کیا عورتوں پہ، کیونکہ ان کو گھر کے کتنے کام ہوتے ہیں، ان کو اگر فرضیت میں ڈال دیتے تو عورتوں کے لیے ہی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نماز فرض نہیں کی باجماعت پڑھنے کی، لیکن عورتیں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، 27 درجے زیادہ ہی ثواب ملے گا، کیونکہ وہ مسجد جائیں گی، امام کی آواز سنیں گی، قرات کی آواز سنیں گی، قرآن کی آواز سنیں گی۔ تو وہ چیز اگر آپ کو گھر میں اتنا قرآن نہیں آتا تو آپ تراویح جیسے پڑھنے جاتے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا یاد بھی نہیں ہے، تو آپ ظاہر ہے آپ جو قرآن سننے سے جو سکون ملتا ہے وہ آپ کو گھر میں تو نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ جائیں، آپ اپنے اگر کام کاج کو آرگنائز کر لیں، مینیج کر لیں، تو آپ ایون عشاء کی نماز میں بھی اور فجر کی نماز میں بھی آپ لوگ مسجد جا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے اور وہاں پہ انتظام ہے۔ انفارچونیٹلی کہ ہمارے گھروں پاکستان میں یوزلی مسجدوں میں عورتوں کا اتنا انتظام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نقصان جو ہے عورتوں کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ قرآن کی تلاوت سننے سے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتے، اور جمعہ پڑھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ امام کا خطبہ سنتے ہیں، جمعہ کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور جب آپ خطبہ سنتے ہیں تو آپ کو بہت ساری نئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، آپ کو یعنی کہ ایک مسجد کے آداب ہر چیز آپ کو پتہ چلتی ہے، اور جب آپ پریکٹیکلی یہ کام کر کے دکھائیں گے تو آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے کہ ہاں ہمارے پیرنٹس یہ کام کر رہے ہیں،
تو ان کے لیے بھی یہ کام کرنا آسان ہوگا۔ لیکن اگر گھر کا سربراہ سست ہو کے گھر میں بیٹھ جائے اور وہ باجماعت نماز مسجد میں نہ پڑھے تو بچے بھی اس کو اہمیت نہیں دیں گے، رائٹ؟ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی ایسی احادیث پڑھ کے جہاں پہ خاص طور پہ عورتوں کی بات ہوتی تو ہمارے لوگ ہمیشہ اس کو نیگیٹو سینس میں بات سوچتے ہیں، لیکن جو بھی بات کی گئی اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی کی گئی ہے، کہ اس میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عورتوں اور بچوں کا اور کسی کا یعنی کہ حامی نہیں تھا۔ جتنے حقوق عورتوں کے ہمیں اسلام نے بتائے وہ کسی دنیا کے مذہب میں نہیں ملتے، اس لیے ہمیں کبھی بھی ایسی باتوں کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرے بھی نا تو ایسا سوچنا نہیں چاہیے، اور ان کے ساتھ بحث بھی نہیں کرنی چاہیے بغیر اس کے کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ ان کے ساتھ بحث میں پڑ جائیں۔ تو اس کے بعد اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور کسی شخص کو باتھ روم جانے کی حاجت ہو تو پہلے وہ اس سے فراغت حاصل کرے پھر نماز پڑھے، یعنی ادھر سے جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اللہ اکبر ہو گئی ہے، کوئی بندہ نماز جماعت کے لیے جا رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ میں وضو کروں گا تو مجھے دیر ہو جائے گی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کو حاجت ہے تو پہلے وہ فارغ ہو، وضو کرے اور پھر جتنی نماز اس کو مل سکے اس میں شامل ہو جائے۔ اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے نہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اب آپ سوچیں کہ جن گھروں کے ہر کونے پہ مسجد ہو جس جگہ پر، اور وہاں پہ بھی لوگ اگر اذان کی آواز ان کے کان میں پڑے اور اذان سن کر وہ بیٹھے رہیں اور جماعت کے ساتھ شرکت نہ کریں تو پھر ایسے بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی سوچنے والی بات ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ 3 آدمی ہوں تو وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم گھر پہ بھی ہیں تو ہم 3 لوگ بھی ہیں تو ہم جماعت کا اہتمام کریں، ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا تیار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور پھر نماز پڑھو۔ عبداللہ بن عمر کا کھانا تیار ہوتا اور جماعت بھی کھڑی ہو چکی ہوتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہیں آتے جب تک کھانے سے فارغ نہیں ہوتے تھے، حالانکہ وہ امام کی قرأت بھی سن رہے ہوتے تھے۔ اب اس وقت آپ سوچیں کہ مسجد نبوی کے آس پاس سارے گھر ہوتے تھے، پاس پاس ہوتے تھے، اور وہاں سب کی آواز یعنی اذان کی آواز آئی، امام کی بھی آواز آ رہی ہوتی تھی نماز کی، تو وہ کھانا شروع کر چکے ہوتے تھے اور پھر اپنا کھانا ختم کر کے پھر امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے تھے، ان کو یعنی کہ قرأت کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کھانا شروع کر لیں، اور عموماً کھانا یہ کس نماز کی بات ہو سکتی ہے، آپ سوچیں امامت کی آواز بھی آ رہی ہے تو یہ مغرب کا ٹائم ہے، تو وہ مغرب سے پہلے یا مغرب آلموسٹ مغرب سے پہلے کھانا کھاتے ہیں یا روزہ کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ۔ تو اگر ہم افطار بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بہت جلدی نہیں مچانی چاہیے، یعنی کہ بالکل انسان بھگدڑ مچا دے کہ وہ نماز پہلے پڑھ لیں۔ کچھ لوگ اتنے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں کہ وہ کھڑے کھڑے کھجور کھائیں گے، پانی پئیں گے، چلو پہلے جو ہے نا نماز پڑھ لیں پھر کھانا کھائیں گے، اس وقت بھوک لگی ہوتی ہے ظاہر ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی نماز بھی جلدی میں پڑھی جاتی ہے کیونکہ آپ کا دماغ کھانے کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اطمینان سے کھانا کھایا جائے، اور اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو اطمینان سے روزہ کھولا جائے تو پھر نماز پڑھی جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت لیوش قسم کی ٹیبل سجی ہوئی ہے۔ اب اس زمانے میں کھانا سادہ کھانا ہوتا تھا، ایک آدھ چیز ہوتی تھی اور وہ 5-10 منٹ میں کھائی جاتی تھی۔ اب ایسا نہیں کہ پوری ٹیبل سجی ہوئی ہے اور آپ بڑا انجوائے کر کر کے گھنٹہ لگا کے کھانا کھا رہے ہیں، تو اس طرح کے اس میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نماز کا ٹائم ہی ختم کر دیں، کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ اوقات کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ مغرب کی نماز کا ٹائم کتنا کم ہوتا ہے نا، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس طرح کا اسکیجول بنائیں کھانے کا کہ آپ کا کھانا نماز تک ختم ہو جائے۔ اور اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر اس کے اندر
اتنا ٹائم لگائیں کھانے کا کہ آپ کا یعنی کہ نماز کا ٹائم نہ اس میں نکلے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ روزہ پہلے کھولتے ہیں، افطار کرتے ہیں خاص طور پر، پھر کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے افطار میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اسی سے پیٹ بھر چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ نماز پڑھیں اور پھر کھانا کھائیں۔ پھر سردی اور بارش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بات کی ہوگی تو اس حالات کے حساب سے آپ دیکھیں کہ ان کے پاس حالات کیا تھے۔ نہ ان کے پاس ہیٹنگ تھی، نہ ان کے پاس سردی سے بچنے کا کوئی سامان تھا۔ بہت شدید سردی اگر ہو، باہر برف باری ہو رہی ہو اور مشکل ہو جانا، تو آف کورس آپ کے پاس ایک عذر ہے، یا آندھی اور طوفان والی بارش ہو رہی ہو تو پھر ہمارے پاس اس کا عذر ہے، ٹھیک ہے۔ اور سخت سردی یا بارش یا آندھی کے وقت جب اس میں روایت آتی ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ سخت سردی کی رات میں سفر میں جب رات بہت سرد ہوتی یا اس رات بارش ہوئی ہوتی یا آندھی چل رہی ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے اور اذان میں کہتا صلو فی رحالکم، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اب یہ نماز میں وہ اپنی اذان میں یہ بات کہتا تھا۔ اذان کیا ہوتا ہے؟ نماز کا اعلان ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ جملہ کہتا تھا صلو فی رحالکم، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ سفر میں۔ تو جب ایک جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، بارش ہو گئی، تو رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص چاہے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لے۔ تو اس لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت میں اس وقت آنا مشکل ہے، یعنی کہ مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں گھروں سے نکالوں اور تمہیں مٹی اور کیچڑ میں چل کر تم مسجد تک پہنچو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال تھا نا اپنے لوگوں کا، کہ وہ مٹی اور کیچڑ میں چل کر مسجد پہنچنے سے بہتر ہے کہ آپ گھروں میں نماز پڑھ لیں، کیونکہ گندگی لگ جاتی نا، مٹی اور کیچڑ لگ جائے گا، پھر اسی گندگی کی حالت میں آپ مسجد میں جا رہے ہیں اور کیچڑ لگا ہوا ہے، پاؤں گندے، کپڑے گندے۔ اس وقت اتنی اچھی گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں، ہمارے پاس تو گاڑیاں ہوتی ہیں، ہم گاڑی میں بیٹھ کے بغیر گیلے ہوئے مسجد میں جا سکتے ہیں، بغیر کیچڑ کے مسجد میں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہلکی پھلکی بارش کو عذر نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو درداء سے ایک روایت ہے کہ انسان کی دین کے بارے میں سمجھ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر اسے نماز کے وقت کوئی سخت ضرورت درپیش ہو تو پہلے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، تاکہ جب وہ نماز کی طرف آئے تو پوری دل جمعی کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے، پورے دل جمعی کے ساتھ، کہ یعنی کہ سمجھداری، دین میں ہمیں سمجھداری کی بہت ضرورت ہوتی ہے، عقل کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے بغیر کسی سوچے سمجھے بس فالو کرے جا رہے ہیں ہر چیز، ٹھیک ہے۔ جو چیز بھی ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دین ہمیں سمجھ کی اور عقل کی دعوت دیتا ہے کہ ہر چیز میں سوچ سمجھ کے آپ کام کریں۔ اگر ہمیں یعنی نیچرل سی بات ہے، اگر آپ بہت شدید ایمرجنسی ہے کسی کام کی، کوئی آپ کا واقعی میں کوئی ایسا کام ڈیلے ہو رہا ہے یا پروجیکٹ ہے یا کچھ ہے، تو آپ اس کو چھوڑ کے کیا کہتے ہیں کہ نماز شروع کر دیں، لیکن آپ کا دھیان آپ کی اس ذمہ داری کی طرف یا اس سخت ضرورت کی طرف ہے، تو آپ کی نماز میں فوکس نہیں ہوگا۔ نماز کے لیے ضروری کیا چیز ہے کہ آپ کے پاس اطمینان ہونا چاہیے۔ تو اس لیے سردی اور سخت بارش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر صفوں میں مل کر کھڑے ہونے کا حکم۔ اب جماعت کی اہمیت ہمیں پتہ چل گئی۔ اس کے بعد جب مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صفیں سیدھی کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو، بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی صرف نماز میں کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھ لیں، بلکہ اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اپنی صفیں سیدھی کی جائیں۔ تو یعنی کہ
نماز قائم کرنے کے اندر کیا آتا ہے کہ سارے ارکان اور ساری اس کی جو سننا ہے اس کو عدل کے ساتھ اور اچھے طریقے سے پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ نماز کے ساتھ انصاف کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے تمام ارکان، اس کی تمام سنتیں، یعنی جو اس کی طریقے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، کہ صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے، اور صفوں کا ٹیڑھا ہونا نقصان کا موجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا برابر کرتے تھے گویا ان کے ساتھ، یعنی کہ تیروں کو برابر کرتے ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے پیچھے صفوں کے درمیان جا کے ہاتھ لگا کے ہر ایک کو سیدھا کرتے تھے، بالکل جیسے کہتے ہیں سیدھے تیر کی طرح کھڑے کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا، یعنی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ امام کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کی، یعنی جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان کی صفیں سیدھی کروائے، خود کرے۔ اور ایک دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے، تو ایک شخص کو دیکھا اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا، یعنی سینہ تھوڑا آگے ہو کے کھڑا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے پس فرمایا اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں اختلاف ڈال دے گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تم میں اختلاف ڈال دے گا۔ تو اب آپ اس سے کتنا کچھ سوچ سکتے ہیں اس حدیث سے، کہ آپ دیکھیں کہ صف سیدھی کرنا کا کتنی امپورٹنٹ ہے، یعنی نماز جو ہے وہ صرف اور صرف ہماری ایک جسمانی عبادت نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہوں دو چار سجدے اور دو چار رکوع کر کے اور ہماری یعنی کہ جسم کی ایک حالت ہم ایک اس کو کر کے اور ایکشن کر کے ایکسرسائز کر کے اٹھ جائیں اور ہماری نماز ہوگی، نہیں، نماز ہماری تربیت بھی ہے، نماز جو ہے وہ ہماری روح کی تربیت بھی ہے، ہمارا اخلاق کی بھی تربیت ہے، یعنی پورا ایز اے ہول آپ اگر نماز کو دیکھیں، خاص طور پہ نماز با جماعت کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ مسلمان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اکیلا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھیڑیا جو ہے وہ اگر اکیلی بکری مل جائے تو اس کو چیر پھاڑ کر دیتا ہے، اور اگر آپ ساتھ رہیں تو پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو اسی لیے کہتے ہیں جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی کہ جماعت، نماز کی جو جماعت ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے، اپنے اندر ایک اتحاد سکھاتی ہے، ایک آپ کے اندر ایک بانڈ جو بنتا ہے، ایک تعلق جو بنتا ہے وہ سکھاتی ہے۔ اور اگر ہماری صفیں ہی درست نہیں ہوں گی تو اختلاف ہوگا، اور یہ اختلافات کی مین جو وجہ ہے ہمیں اس سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ آج ہماری امت میں اختلاف کیوں ہے۔ ہم ہر جگہ صف نہیں بناتے بلکہ ہم کیا بن چکے ہیں، ہم ایک بھیڑ بن چکے ہیں۔ جب انسان کی سیدھی قطار نہیں ہوتی تو وہ کیا لگتا ہے، وہ بھیڑ بن جاتا ہے نا، ایک جگہ ہر جگہ بس ایک رش لگا ہوا ہے، جمگٹا لگا ہوا ہے، کوئی اس کے اندر آرگنائزیشن نہیں ہے اس کے اندر، اور یہ اسی لیے ہے کہ ہم ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، ہم ان چیزوں کی اہمیت کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ اس کی اہمیت کے اوپر بات کی ہے۔ پھر اس سے پتہ چلا کہ صفوں کا سیدھا کرنا کتنا ضروری ہے، کہ جب، اور یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صفیں درست کروائے، ساتھ ساتھ کروائے، اور اقامت ہو چکنے کے بعد جب صفیں سیدھی درست اور برابر ہو جائیں تو پھر امام کو تکبیر اولیٰ یعنی اللہ اکبر کہنا چاہیے، نماز سٹارٹ کرنی چاہیے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صفیں ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صفوں کا ٹیڑھا پن آپس میں پھوٹ، دلوں کے اختلاف، اور جو دلوں کے اندر حسد، جلن، کدورت اس کا ذمہ دار ہے، اس کا وجہ اس کی یہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں ملی رکھو، یعنی کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو،
اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو، یعنی دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ چھوڑو کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے، یعنی ایک کے پیچھے جو صف بناتے ہیں تو اس میں اتنا ہی فاصلہ ہو کہ زیادہ فاصلہ نہ ہو کہ دوسری صف بن جائے اس کے اندر، یعنی اتنا گیپ نہیں چھوڑو کہ اگلی صف بن گئی اور دوسری صف بہت پیچھے جا کے بنائی ہے۔ اور گردنیں برابر رکھو، یعنی سب برابر برابر جگہ پہ کھڑے ہو تاکہ پیچھے سے آپ کی گردنیں برابر نظر آئیں۔ اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صف کے شگافوں میں داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اگر صفوں کے درمیان جگہ خالی ہوگی تو وہ شیطان کو ایسے دیکھتے تھے جیسے چھوٹا بکری کا بچہ اور وہ پھدکتا پھرے، ٹھیک ہے نا، پھدکتا پھرے صفوں کے درمیان، ایسے ہی ہے نا جیسے چھوٹا بچہ کوئی آپ مسجد میں لے جائیں اور کیسے وہ آگے پیچھے صفوں میں بھاگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، سب کی نماز خراب ہوتی ہے، سب کی نماز میں خلل پڑتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اگزامپل دی شیطان اس طریقے سے کہ کوئی بکری کا سیاہ بچہ اور جو ہے وہ لوگوں کی جو صفوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے تو اس میں بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کتنی کلیئر بات ہے، اور یہ یعنی کہ صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے اور ابو داؤد کی حدیث ہے، یعنی کہ صفوں کو سیدھا رکھنا، کندھے سے کندھا ملانا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، اس کی بہت ضرورت ہے، ورنہ شیطان آپ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کندھے سے کندھا ملائیں گے، پاؤں سے پاؤں ملائیں گے تو کیا ہوگا، پھر آپ کے اندر ایک محبت بڑھے گی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اہل ایمان کے درمیان وہ محبت ڈال دیتا ہے، دلوں کے درمیان محبت ڈال دیتا ہے، وہ اسی صورت میں ڈلے گی جب ہم ساری اچھے صحیح طریقے کو فالو کریں گے اچھے طریقے سے۔ اگر ہم صحیح طریقہ ہی نہیں فالو کریں گے، اب ہم کسی کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں تو ہم کہیں نہیں، ہم تو اس کے ساتھ کندھا نہیں ملا سکتے، مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے، پاؤں نہیں ملا سکتے، نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، تھوڑا سا 2-3 انچ کا فاصلہ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ والا پاؤں نہیں ملا رہا تو آپ خود اتنا اپنا پاؤں لمبا کر دیں کہ آپ زبردستی اس کے ساتھ پاؤں ملائیں اور دوسرے بندے کو دو بندوں کے درمیان کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، یعنی کسی بھی چیز کی زیادتی کی اجازت نہیں ہے، پاؤں ملا کر کھڑے ہوں، ٹچ کر کے کھڑے ہوں، پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے نہیں ہوں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ اگلا بندہ پاؤں نہ پیچھے کر سکے، تو یہ بھی غلط بات ہے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ کسی کو نماز کے دوران کسی کو اس طرح کی اذیت بھی نہیں دے سکتے کہ آپ پاؤں کسی کی پاؤں کے کنارے کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ ٹچ کر کے کھڑے ہوں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ کھڑے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کو پش کریں یا اس کے پاؤں کو پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ لیں۔ پھر نعمان بن بشیر ہی کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا، لوگوں اپنی صفیں سیدھی رکھو، اپنی صفیں درست کرو، اپنی صفیں برابر کرو۔ اب سے 3 دفعہ کہا لوگوں کو، پہلے کہا سیدھی کر لو، پھر کہا درست کر لو، پھر کہا برابر کر لو۔ سنو، اگر تم نے صفیں سیدھی نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا، اور اس کے بعد کیا حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا اور کندھے سے کندھا چپکا دیتا۔ تو انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے جب اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا تھا۔ تو انہوں نے نماز میں پیچھے سے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کہ لوگ سیدھے کھڑے ہوئے یا نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک خاص معجزہ تھا، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے پاس کوئی ایسی خاص صلاحیت ہے یا کوئی کرامت ہے کسی ولی اللہ کے پاس کہ وہ آگے بیٹھ کے پیچھے دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کسی کے کوئی اگر دعویٰ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔
پھر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر آتے، ہمارے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے، اور پھر فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر زیادہ ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ظاہر ہے جو پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے آئے گا وہ ظاہر جلدی آئے گا، اپنے گھر سے جلدی نکلے گا، جلدی وضو کرے گا، اس کو شوق ہوگا مسجد آنے کا کہ میں جلدی جاؤں اور میں پہلی صف میں کھڑے ہوں، کیونکہ جو شوق سے جائے گا وہی یہ کام کرے گا نا، تو اس لیے پھر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی رحمت بھی اس کے اوپر ہوگی۔ تو پھر نعمان بن بشیر ہی کی یہ ساری روایتیں ہیں صفوف والی زیادہ تر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو برابر کرتے پھر اللہ اکبر کہتے تھے۔ پھر عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کے درمیان جو جگہ خالی رہ جائے اس کو پر کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا۔ تو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر صف درست کرنے کے لیے تم کو کوئی آگے یا پیچھے کرے تو بڑی نرمی اور محبت سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ، اگر صف سے کوئی نکل کر چلا جائے تو اس کی جگہ لے کر صف کو ملاؤ، اللہ تم پر رحمت کرے گا۔ صف کے اندر جان بوجھ کر ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہونا صف کو کاٹنا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ صف میں کھڑا ہوا ہے اور اس کی فار ایگزامپل وضو ٹوٹ گیا، اس کو وضو کرنے جانا پڑا اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کے چلا گیا، تو ظاہر ہے وہ جگہ خالی ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جگہ کو خالی رہنے دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ملا دیا جائے، تو جو بندہ ایک بندہ صف کو ملا دے، اور جب وہ صف مل جائے گی تو وہ پھر صف پوری ہو جائے گی، وہ صف کے کاٹنے میں نہیں آئے گی، اس پر بھی اللہ رحمت کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یعنی کہ اس صف میں بہت تنگی ہو رہی ہے اور کوئی بندہ آپ کو آگے سے کھینچ کے پیچھے کر لے، پیچھے والی صف میں کر دے، تو آپ خوشی خوشی ہو جائیں، یہ نہیں کہ رپٹا سے مس نہ ہوگا، نہیں میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہوں تو بس اب میں یہی رہوں گا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، آپس میں ایک دوسرے کی محبت کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہمارے دلوں میں اختلاف نہیں ہوگا۔ جب ہمارے دلوں میں اختلاف کیوں نہیں ہوگا؟ جب ہم صفیں سیدھی کر لیں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی صفوں میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر اول صف ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف سب سے آخری صف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مردوں کی آخری صف ہوگی اور عورتوں کی پہلی صف ہوگی وہ آپس میں کلوز ہو جائیں گے، بہت زیادہ کلوز ہو جائیں گے، تو اس صف کو بہترین صف نہیں کہا گیا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب ایک ہی جگہ عورتیں مرد، یعنی اس زمانے میں درمیان میں کوئی دیوار یا پردہ یا کچھ نہیں ہوتا تھا، تو آگے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آگے آدمی ہوتے تھے اور پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، تو مرد جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ فرنٹ پہ پہلی صف میں جا کے کھڑے ہوں، اور عورتیں کو پیچھے سے صف بنانا شروع کرتی تھیں۔ تو جو لیٹ آتا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ لیٹ آیا ہے تو اس کو مردوں کو آخری صف میں جگہ ملے گی اور عورتوں کو پہلی صف میں جگہ ملے گی، تو وہ اجر کے حساب سے زیادہ اچھی صف نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اول صف کو پورا کرو، پھر اس کو جو پہلی کے نزدیک ہے۔ اور پھر ایک اور ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ بھی ان کو اپنی رحمت میں پیچھے ڈال دے گا۔ یہاں پہ یعنی کہ ایک نشانی بتائی جا رہی کہ ایسا ٹائم آئے گا امت کے اوپر کہ لوگ پیچھے صف سے پیچھے ہٹتے جائیں گے، پہلی صف میں آنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، یعنی نماز میں آئیں گے آخری ٹائم پہ اور جہاں پہ پیچھے جگہ ملے گی اور وہ نماز پڑھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں بھی پیچھے ڈال دے گا۔ اب آپ دیکھیں، اور یہ ایک قیامت کی بھی نشانی ہے کہ جو سب سے پہلے امت میں خلل پڑے گا کس چیز میں پڑے گا؟ نماز میں خلل پڑے گا، اور جب نماز میں خلل پڑے گا، جماعت میں خلل پڑے گا، تو پھر امت جو ہے وہ ڈکلائن ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پوری ایز اے ہول قوم کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ تو پھر انس رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ستونوں کے درمیان صفیں بنانے سے بچتے تھے، یعنی کہ وہ اتنے سنت کو پابند کرتے تھے. آپ سوچیں پابندی کہ جب ان کو حکم دیا کہ صفیں جوڑ کے رکھو ایسا دیوار کی طرح، یعنی کہ کھڑے ہو جاؤ، تو پھر وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ. اور مسجدیں جب بلڈنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے ستون بھی بیچ میں ہوتے ہیں، تو وہ اوائڈ کرتے تھے اس چیز کو کہ بیچ میں ستون نہ آئے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ کھڑے ہوں بجائے ستون کے ساتھ کھڑے ہونے کے. حالانکہ اگر مسجدوں میں بڑی بلڈنگ ہوتی ہے جب رش ہوتا ہے تو ستون بھی ہوتا ہے، تو ستون کے ساتھ آپ صف بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بیچ میں ستون آ رہا ہے تو آپ اسی ستون کو بھی بیچ میں لا کے اپنی صف کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور اس کی اجازت ہے. لیکن وہ لوگ اوائڈ کرتے تھے تاکہ ان کی صف جو ہے وہ بغیر ستون کے ہی پوری ہو سکے. تو لیکن اب ظاہر ہے جب رش زیادہ ہوگا ستون آئے گا. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جان بوجھ کے ستون کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ایک طرف بندہ نہ کھڑا ہو جائے ہمارے. یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، تو یہ بات ٹھیک بات نہیں ہے. پھر صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے کہ اب اکیلے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو نماز کے لوٹانے کا حکم دیا. یعنی اگر آگے صف میں جگہ موجود ہے اور آپ آگے پیچھے اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کو اپنی نماز لوٹانی ہوگی. لیکن اگر صف میں جگہ نہیں ہے اور اس کو کہیں گے ہم ایکسیپشنل کیس، یعنی اضطراری کیفیت آ جائے گی نا، پھر آپ ایسے صورت میں اکیلے ہو جائیں تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ اگلی صف میں جگہ نہیں ہے. لیکن اگلی صف میں سے کسی بندے کو پیچھے کھینچ دینا یہ ثابت نہیں ہے. بہت دفعہ ہم نے دیکھا مسجد میں کہ پیچھے کوئی بندہ آتا ہے اور اس کو لگتا ہے وہ اکیلا کھڑا ہونا پڑے گا، وہ اگلی صف سے ایک بندے کا کالر پکڑ کے اس کو پیچھے کھینچ لیتا ہے اور آگے جگہ خالی ہو جاتی ہے. تو یہ بات ٹھیک بات نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے بہتر یہی ہے، سب موسٹلی اسکالرز کا جو ویو ہے وہ یہی ہے کہ صف سے آدمی کو نہ کھینچا جائے، بلکہ یعنی صرف اس کا جو ہمیں اگزامپل ملتی ہے وہ ہے ایک امام اور ایک مقتدی کی. یعنی کہ جب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں اور ایک امام بن جاتا ہے اور ایک اس کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے، تو پھر اگر پیچھے نئے لوگ آتے ہیں تو پھر وہ اس کو پیچھے کھینچ سکتے ہیں اور اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں. یعنی دو آدمی پیچھے ہو جائیں اور امام آگے رہ جاتا ہے، یہ نارمل ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن اگر پوری لمبی صف بنی ہوئی ہے دیوار سے دیوار تک اور اس میں سے اگر کسی کو کالر کو پکڑ کے کھینچیں پیچھے اپنے ساتھ، تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. پھر روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے. اور وہ لوگ جو بالغ اور دینی اعتبار سے عقل مند ہیں وہ صف میں میرے قریب رہیں، پھر جو ان سے قریب ہے، پھر جو ان سے قریب ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو زیادہ علم والے اور جو بالغ افراد ہیں، عقل والے افراد ہیں، وہ میرے قریب رہیں. یعنی میرے پیچھے جو صف بنتی ہے میڈیٹ اول صف جو بنتی ہے اس میں کیا پریفر کیا گیا کہ جو عقل مند ہیں، جو بالغ ہیں، جو دینی اعتبار سے زیادہ آگے ہیں، وہ صف کے قریب ہوں. اس سے یہ کیا پتہ چلتا ہے ہم ان حدیثوں سے نا اور بہت سارے لیسن بھی لرن کر سکتے ہیں. امام کیا ہوتا ہے؟ امام لیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے قریب کیسے لوگ رہیں جو دینی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بہترین ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب فرمایا. تو اس لیے اس سے ہمیں اور کیا بات پتہ چلتی ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ہماری پوری ایک قوم کی تربیت ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لیڈر ہو اس کو چاہیے کہ اپنے قریب کے لوگ ایسے رکھے جو عقل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے سب سے بہترین ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لیڈر اگر ایسے لوگوں کو اپنا مشیر بنائے گا، اپنا وزیر بنائے گا تو وہ صحیح رہے گا، حق پہ رہے گا. اور جہاں اس نے خوش آمدی اور نکمے لوگوں کو اپنے قریب کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کی شامت آ جاتی ہے.
تو یہ یعنی لیڈر کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ اور ایک اور جگہ پہ یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ اپنی رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اچھے عقل مند ساتھی دے دیتا ہے، اور یعنی اس لیڈر کو، اور اگر اس لیڈر کے اوپر اس کا ارادہ نہیں ہوتا رحمت کا تو اس کو نکمے اور یعنی کہ نا عقل بے عقل ساتھی دے دیتا ہے۔ تو اس سے یعنی کہ جو نماز ہوتی ہے نا وہ پورے ہمارے معاشرے کی یعنی کہ تربیت کر رہی ہوتی ہے، صرف ایک بندے کی تربیت نہیں کر رہی ہوتی۔ جب ہم نماز با جماعت کی بات کرتے ہیں تو ایز اے ہول وہ تربیت کر رہی ہوتی ہے پورے معاشرے کی۔ پھر ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے مردوں نے صف باندھی، پھر لڑکوں نے، پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی، پھر فرمایا میری امت کی نماز اسی طرح ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بالغ اور بڑے تھے ان کی صف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بنائی، پھر اس کے پیچھے بچوں کی، لڑکوں کی یعنی نوجوان لڑکوں کی، یا جو کہنا چاہیے کہ بچوں کی۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک اور بچے نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی، اور ایک بڑھیا ہمارے پیچھے اکیلی ہی صف میں کھڑی ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ اکیلا ہو تو مردوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اگر بچے دو یا دو سے زیادہ ہوں تو اپنی الگ صف بنائیں۔ اسی طرح اگر مرد اکیلا ہو اور بچے ایک یا ایک سے زائد ہوں تو اس صورت میں بھی ان کو مرد کے ساتھ صف بنانی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک مرد ہو اور ایک بچہ ہو تو وہ علیحدہ علیحدہ اپنی صف بنائیں گے، مرد آگے کھڑا ہوگا، بچہ پیچھے کھڑا ہوگا، عورت پیچھے کھڑی ہوگی، اس طرح نہیں، بلکہ صرف جب مسجد میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو جب اگر بچے زیادہ ہوں تو بچے پیچھے صف بنائیں، مرد آگے صف بنائیں۔ لیکن اگر کم ہیں اور مرد ایک ہی ہے اور بچے زیادہ ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ ہی لائن میں کھڑا ہو جائے۔ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، لیکن عورت پیچھے ہی پیچھے ہی کھڑی ہوگی، چاہے اس کو اکیلا ہی کھڑا ہونا پڑے، وہ ساتھ نہیں صف میں کھڑی ہو سکتی مردوں کے، چاہے وہ اس کے گھر والے ہی ہوں، چاہے اس کے محرم ہی ہوں، چاہے اس کا شوہر ہی ہو، چاہے اس کے بیٹے ہوں، وہ ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ پیچھے ہی کھڑی ہوگی۔ تو جب ہم گھر میں جماعت کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، اپنے بچوں کی لائن بنائیں گے، اگر ایک ہی بچہ ہے تو اس کو امام کے ساتھ کھڑا کریں گے اور خود ہم پیچھے کھڑے ہوں گے، عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میرا خیال ہے ہم یہاں پہ روک دیتے ہیں، آج ہم یہیں تک کرتے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑا سا اور لمبا ہے، پھر ہم امام کے بارے میں بات کریں گے، امام کیسا ہونا چاہیے،